اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون جیسا ظالم اور جابر تھا۔ اس بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور فرعون مشرک ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہوا۔ پیارے دوستوں، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا بدترین انسان تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پیارے دوستوں، فرعون کو دنیا کا بدترین انسان بنانے، اسے خدائی دعویٰ کروانے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم کروانے پر سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا جس کا ہم آج ذکر کرنے والے ہیں، اور اس انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حامان کے نام سے کیا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور اس کا خاص وزیر حامان کون تھا، فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی اور حامان نے فرعون سے کیسے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کروائے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 6 مرتبہ حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام تھا جو فرعون کا وزیر تھا اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستوں، حامان مصر کا رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون نوکری کی تلاش میں مصر کی طرف گیا تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی اور اس طرح یہ بدبخت پکے دوست بن گئے۔ اس کے بعد فرعون اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں گیا اور وہاں پر فرعون نے مصر کے تمام قبرستانوں کی دروگی لے لی۔ دروگی لیتے ہی فرعون پر قسمت مہربان ہوئی اور فرعون مصر کا وزیر بن گیا۔ اس کے وزیر بننے کے بعد پھر اس پر قسمت مہربان ہوئی اور یہ مصر کا بادشاہ بن گیا، اور اس طرح جب فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا تو اس بدبخت نے اپنے دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلایا اور اسے اپنا خاص وزیر مقرر کر دیا، اور یہاں سے ان دونوں کی بدبختی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پیارے دوستوں، فرعون کے ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ پیارے دوستوں، مصر کی تاریخ میں جتنے بھی مظالم ہوئے، جتنے لوگوں کا قتل عام ہوا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، یہ تمام مظالم حامان کی مشاورت سے کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا تھا، بلکہ مصر کے اندر ہر گناہ اور ہر برائی کے اندر حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جس بھی کام کا مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں حامان کو فرعون سے بھی بڑا ظالم، جابر اور بدبخت قرار دیا ہے۔ پیارے دوستوں، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں۔ تو اس وقت حامان نے اسے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ حامان کے کہنے پر مصر کے اندر تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے اور دین سے دوری کی وجہ سے لوگ جانوروں جیسے جاہل بن گئے۔ اس کے علاوہ مصر کے لوگوں کو کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر کے اندر بتوں کی پوجا شروع کروا دی اور لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب حامان نے اور فرعون نے دیکھا کہ مصر کے لوگ خدائے واحد کو بھول چکے ہیں تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا، مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور پھر فرعون نے تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا اور تمام لوگوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تو اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس قبیلے کے لوگ فرعون کے سامنے سجدہ کرنے لگے اور اس طرح فرعون مصر کے اندر حامان کے کہنے پر جھوٹا خدا بن بیٹھا۔ ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت بھی کچھ لوگ موجود تھے جن کے سینے اسلام کی روشنی سے منور تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت غضبناک ہوا اور ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا دیا، اور مصر کا سب سے مشکل اور بھاری بھر کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا، ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف
بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو تیری آخرت بہتر تو ہو جائے گی، ساتھ ہی دنیا میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا؟ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تیرے رب پر ایمان لے آؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی نعمت یہ عطا فرمائے گا کہ تم ساری عمر تندرست رہو گے اور کوئی بیماری تمہارے پاس نہ آئے گی۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عطا فرمائے گا کہ اب تو صرف ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اور ملکوں کی بادشاہی عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے آخرت میں بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد فرعون اپنے گھر کی طرف گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں خدائے واحد پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت آسیہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگیں کہ اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر فوراً ایمان لے آ۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اور پھر حضرت آسیہ کی باتیں سن کر فرعون کہنے لگا کہ میں اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لوں۔ حضرت آسیہ کہنے لگی تجھے حامان سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین محترم، چونکہ فرعون کا سب سے قریبی دوست حامان تھا، اسی لیے حضرت آسیہ کے سمجھانے کے باوجود بھی فرعون حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو سنایا اور پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جب فرعون کی باتیں سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زور و قدار رونے لگا اور اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور سردار آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں جبکہ ساری کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ ساری کائنات کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں مان کر خود کو ایک ادنا سا غلام بنانا چاہتے ہو اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہو۔ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو مجھے مار دو تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ اس طرح حامان نے فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بھڑکانے لگا اور حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کی باتیں سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور خود کو خدا سمجھنے لگا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح حامان کی باتیں سن کر دعوت حق کا انکاری بنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حامان سمیت ساری قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق مار دیا اور ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکریوں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ناظرین، حامان ایک ظالم وزیر تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغام کے خلاف تھا۔ اس نے فرعون کے غرور کو بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا انکار کیا، اس کا انجام بھی فرعون کے ساتھ ہلاکت کی صورت میں ہوا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام۔